السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج فیاض الحسن چوہان کے لیے ہے، جو تحریک لبیک کو انہوں نے کہا کہ ہمارے جھنڈوں کے نیچے آ جائیں تحریک انصاف کے، اور پھر وہ اپنے مقصد کو لے کر چلیں۔ تو فیاض الحسن سے یہ پوچھنا تھا، چوہان صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے تحریک انصاف کا؟ آپ نے کہا تھا ماروثی سیاست نہیں کریں گے، تو آپ نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دیا، اسے بھی جتوا دیا، پھر بیٹی کو بھی دے دیا، اسے بھی جتوا دینا۔ ماروثی سیاست آپ نے جتنی بھی باتیں کی کہ آپ وزیر اعظم اس کو توڑ دیں گے، اس کو لائبریری بنا دیں گے، کچھ نہیں کیا۔ سائیکلوں کی مثالیں دی گئی، لیکن شانہ پروٹوکول وہی تھا۔ آپ نے کہا کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے، آپ نے کیا کہ مدینے کی ریاست کا نام لے کر آپ نے تحریک لبیک کے جو کارکنان تھے، جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے روڈوں پر آئے کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، تو آپ نے سیدھی گولیاں ماری، ان کو 36 شہید کر دیے۔ آپ کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے تحریک لبیک کو؟ پھر آپ کے خان صاحب جو ہے مدینے کی ریاست کے دعوے دار ہیں، جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ لوٹ مار کرنے والا اور ڈرپوک کہنے والے، معاذ اللہ ان کے جھنڈوں کے نیچے آنا ہے۔ اور معاذ اللہ آپ مجھے بتائیے کہ جتنا اسلام کی تاریخ کو لے کر آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے ساتھ ملی کہ تحریک لبیک پاکستان، اور آپ کیا سوچتے ہیں تحریک لبیک پاکستان اگر آج کسی سے اتحاد نہیں کرتی، نہ نون سے، نہ شین سے، نہ خون سے، تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے جو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے ہر محاذ پر کھڑے ہو جانے کا نام ہے، کہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا کوئی بھی کارکن ہو، وہ خود حضور علیہ السلام کی عزت پہ دفاع کرنے والا ایک لیڈر ہے۔ جیسے بابا جی یہ تلقین کر کے گئے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی عزت پر بات آئے تو کوئی تم سے پوچھے تم لبیک والے ہو، تو سینہ تان کے کہنا ہاں میں لبیک والا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے جھنڈوں کے نیچے آ کر کھڑے ہو جاؤ، تو آپ نے کون سا پاکستان کے اندر کسی ایسے جس کے لیے آپ کے لیڈر کی اسپیچ صرف کرپٹ اور ڈاکو کر کے شروع ہوئی، تو کیا وہ ان ڈاکوؤں کے ساتھ آج اتحاد نہیں کیا جنہیں آپ نے پنجاب کا ڈاکو کہا تھا؟ پھر آپ کے دورے 3.5 سال کے دورے وقت کے اندر آپ نے قوم کے لیے ایسا کیا کر دیا جو تحریک لبیک آپ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے؟ بتائیے آپ نے قوم کو کون سا ریلیف دے دیا؟ قوم کو کہاں لے گئے آپ لوگ؟ یہ مہنگائی کا طوفان تو آپ ہی کے دور میں شروع ہوا نا۔ پھر بتائیے نا کس مقصد کے لیے تحریک لبیک آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو، جبکہ تحریک لبیک کا مقصد بڑا واضح تھا کہ حضور کے گستاخوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کے لیڈر نے تو خود ان کو سپرد کیا کہ یہ لو آسیہ ملونہ کو، اور ہم اسے حفاظت کے ساتھ بھیج رہے۔ ایک طبقہ باہر نکلا تھا، ہم نے اسے جیلوں میں ڈال دیا، وہ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی تھے۔ تو کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جھنڈوں میں آئیے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے، ہمارے ساتھ کام کیجئے؟ کس بنیاد پر تحریک لبیک آپ کے ساتھ کام کرے گی؟ کیا تحریک لبیک کے 36 لوگوں کو شہید کرنے میں آپ کا ہاتھ، آپ کی پارٹی کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا تحریک لبیک کو کلعدم کرنے میں آپ کی جماعت کا ہاتھ نہیں تھا کہ شیخ رشید صاحب آ کر پاکستان کی قوم کے آگے کہتے کہ جن کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان کو، فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی، اور ہم اس لیے ان کو کلعدم کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کلعدم کرتے کرتے آپ لوگ خود ہی کلعدم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ تحریک لبیک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ کا اور تحریک لبیک کا کیا موازنہ ہے؟ آپ کے جو ہے وہ دھرنے اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ناچ گانا شروع ہوتا ہے، اور تحریک لبیک جب گھر سے نکلتی ہے تو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی جاتی ہے۔ تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی جماعت ہے کہ اسے آپ کے سارے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن تحریک انصاف کے سپورٹرز کی آنکھیں کھلیں گی، اور انشاءاللہ وہ بھی اس کاز میں شامل ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا حق غالب آ کے رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ کتنا ہی جھوٹ صفائی سے بولا جائے، یہودیوں کی پالیسی نا کہ جھوٹ اتنی صفائی سے بولو، اس طرح جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو آپ لوگ کتنی دیر تک یہ کھیل جاری رکھیں گے؟ تحریک لبیک کے ساتھیوں کو یا تحریک لبیک کے چاہنے والوں کو آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، اور آپ کا نیریٹو بڑا واضح ہے کہ آپ کا جب پہلا مشیر جب لگتا ہے گورنمنٹ میں آ کر تو وہ عاطف میاں قادیانی لگتا ہے۔ تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے جتنا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ صرف ایک UN میں آواز اٹھا کے اسلاموفوبیا کی بات سے خالی ہضم نہیں ہوتی بات۔ ہمیں سب کچھ یاد ہے کہ جو کچھ ہوا تحریک لبیک کے ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ آنے کی تحریک لبیک کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یقین رکھیے اس بات کا کہ جس دن ایسا قدم ہوا نا تو اس دن تحریک لبیک کی ساکھ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ یہ بات علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی جانتے ہیں کہ قطعاً طور پر ان سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہاں اپنی جیب مٹائیے، اپنا ڈر مٹائیے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس سمے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں تحریک لبیک سے،
اور اس کی وجہ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے کہ جب 1.5 مہینہ پہلے لکھے ہوئے لیٹر کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی اور آپ کو فوراً سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آگے جلسہ کر لیجئے، تو یقیناً دال نہیں پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ خیر مقصد جو ہے بولنے کا وہ یہ کہ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔